اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت نازل ہوئی ہے، ایک شفقت والی رحمت نازل ہوئی ہے، تو اتنے شفیق اور رحیم ہیں آپس میں، تو بتائیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب 100 رحمتیں 100 کی 100 رحمتیں بندوں پر نازل ہوں گی تو وہ کتنا رحیم و کریم ہوگا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ جو 3 لوگ ہیں جن میں یہ 3 عیب پائے جاتے ہیں، نمبر 1 سب سے پہلے اللہ کا وعدہ توڑنے والا، نمبر 2 قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری سے منہ پھیرنے والا، تعلق کاٹنے والا، نمبر 3 وہ شخص جو زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ شخص اللہ کی 100 رحمتوں میں سے بھی کوئی حصہ نہ پائے گا، یہ حصہ نہیں پائے گا۔ کیوں نہیں پائے گا؟ کہ اس نے اللہ کو رحیم و کریم تو کہا، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان تو لے کے آیا، اللہ کے رحیم و کریم ہونے پر ایمان تو لے کے آیا، لیکن ان کاموں سے نہ رکا جن کاموں سے اللہ نے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ زمین میں فساد پھیلانا، قطع تعلقی کرنا اور اللہ کے وعدے کو توڑنا یہ کتنا سخت ہے۔ سب سے پہلے آپ سن لیجئے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، جب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو پھر انہیں عذاب کیوں دے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمایا ہے موسیٰ کھیتی باڑی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی، گندم اگائی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اب اسے کاٹو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کٹائی کر دی۔ اب حکم ہوا دانا اور بھوسا الگ الگ کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم بھی پورا کر دیا۔ اب ارشاد ہوا دانے صاف کرو، دانے صاف کر دیے گئے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ باقی کیا رہ گیا ہے؟ عرض کیا خالی بھوسا رہ گیا ہے جس میں کچھ بھلائی نہیں تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اب بات بہت اعلیٰ کرنے لگا ہوں اور دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے گا، بہت اوپر لیول کی بات ہے، اگر اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اے موسیٰ اسی طرح میں بھی اپنی مخلوق میں صرف اسے ہی عذاب دوں گا جس میں کچھ بھلائی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرنا بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے رشتہ داری نبھانا، تعلق نبھانا یہ بھلائی ہے۔ اسی طرح زمین میں فساد نہ پھیلانا بھلائی ہے۔ اب جو ان بھلائیوں سے خالی ہوگا، اللہ پاک فرماتا ہے جیسے گندم میں سے بھوسا خالی رہ جاتا ہے، اس میں کوئی بھلائی باقی نہیں رہتی، اسی طرح میں اپنی مخلوق میں صرف اسے ہی عذاب دوں گا جس میں کوئی بھلائی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر! یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کتنا خسارہ اٹھانے والا ہے، اللہ کی رحمت سے کتنا محروم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت حاصل کرنے کے اتنے آسان اسباب اور ذریعے دیے، پھر بھی یہ اس کو حاصل نہ کر پایا۔